قرآن سے ان کی قبر کو روشن اور منور فرما دے۔ پھر روح معطر ہوتی ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، مصروف تلاوت دل سے کبھی جب قاری قرآن ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے اس اجتماع کا آخری سیشن، اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ 3 عظیم علماء اور رہنماؤں کے خطابات ہم کو سننے ہیں۔ حضور رئیس المفسرین حضرت علامہ ظہیر الدین خان صاحب قبلہ، پھر حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی، اور داعی کبیر ہمارے امیر حضرت مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری۔ تو سب سے پہلے وہ ہستی جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کریم کی فہم و تفہیم میں وقف کر دی، قرآن کریم کی تفسیر جنہوں نے مسلسل 50 برس کی ہو، ان کا قرآن سے رابطہ اور رشتہ کتنا مضبوط ہوگا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور الحمدللہ بر وقت قرآن پاک کی آیتوں کا حوالہ دے کر ہمارے حوصلوں کو بڑھانا، خاص طور سے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کو مشکل اوقات میں قرآن کریم کی آیتیں سنا کر ان کے حوصلوں کو بلند کرنا، یہ حضرت ہی کا خاصہ ہے۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ اپنے بیان کا آغاز فرمائیں۔ الفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وحدت ایاز جلوہ شان محمد است، توحید کشف راز نہان محمد است، دانی کی چیست رونق تصویر کائنات، حق جلوہ گرز نام و نشان محمد، تنویر علم غیب
بهر جوهر کجاست این شب چراغ گوهر کان محمد صید مشیت اندر رضا بندگان عشق تقدیر ناوکے سے کمان محمد است اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ بھی پڑھیے، جب تک ہم نہیں کہتے آپ پڑھتے ہی نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما امیر سنی دعوت اسلامی اور تمام محترم و مقتدر علماء و طلباء، میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، اللہ کا فضل سب نام والے۔ تمام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ آزاد میدان ہے، میدان تو آزاد ہے، اور اس آزادی کا صلہ اسے ملا کہ یہ آج وادی نور ہے۔ اور جہاں آزادی نہیں آج بھی وہاں ظلمتوں کا ہی ڈیرا ہے۔ خدا کرے کہ جتنی قومیں غلام ہیں سب آزاد ہو جائیں۔ میں نے دیکھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس پوری کائنات میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک علم، کوئی اس کا الٹرنیٹ، اور دوسرے دودھ، اس کا بھی کوئی بدل نہیں۔ دودھ کا بھی کوئی، دودھ ہی ایک ایسی غذا ہے جس میں جتنی انسانی جسم کو ضرورت ہے سب چیزیں موجود ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے جب ہم دودھ پیتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ،
بھائی بس ویسے دنیا کے کسی بڑے دسترخوان پر آپ موجود ہوں، شاہی دسترخوان پر، تو وہاں جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ جہاں دودھ نہ ہو، اللہم بارک لنا فی وابدلنا خیرا منہ، اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت دے اور اس کھانے کو زیادہ اچھے کھانے سے بدل دے۔ تو علماء کو اور فضلاء کو اور خطباء کو آپ تانے نہ دیا کریں کہ مرغ مسلم کھاتے ہیں۔ آپ بھی تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کھانے کو زیادہ اچھے کھانے سے بدل۔ اگر کرتے ہیں تو اور کھا پی کے چل دیتے ہیں تو کیا ہے، پھر تو کوئی بات نہیں۔ بس آپ یہی دعا کرتے ہیں۔ خدا کو تو کسی چیز کا ضرورت ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے سب بندوں کے لیے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے تم اچھا کھاؤ پیو رہو، اس پر تانا نہ دیا۔ اسی طرح جب آپ علم حاصل کریں تو علم کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے۔ علم وہ بحر ذخار ہے جس کا کنارہ آج تک پیدا ہی نہیں تھا۔ آپ دو کتاب پڑھ کے آپ کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، دماغ خراب، زمین پہ پاؤں کم پڑتا ہے، آسمان کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں زمین کے اوپر، تو حضور کیوں فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد؟ یہ کیوں ہوا؟ علم تلاش کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ عہد طفولیت کے گہوارے سے لے کر کے قبر کے گوشے، مرتے دم تک علم ڈھونڈو۔ کوئی اس کا وہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بغیر مانگے نہیں دی؟ کوئی چیز ہے؟ سب تو محبوب ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ محبوب و محب میں میرا تیرا ہی نہیں، یہ تو انہی کے لیے کائنات بنی تھی، سب تو دے دیا تھا، بغیر مانگے دے دیا تھا۔ جو پہلے پیغمبر گزرے، رسول گزرے، اولو العزم من الرسل گزرے، ان کے اندر جتنی شانیں تھی سب حضور میں آ گئی تھی۔ دلیل دوں آپ کو، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ کلام پاک کیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر جن کا ذکر ابھی میں نے سب کا کیا، سب کا ہوا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا سے لے کے آخر تک، ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ تو آپ ان کی جملہ صفات کو اپنے اندر سمیٹ لیں۔ ابتدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے چلے، وہ کہاں ہے، وہ تو شب معراج معلوم ہو گیا سب پیچھے ہے،
صرف ان کی شان سمیٹنا. جتنے پیغمبر ہیں سب کی شانیں اپنے اندر سمیٹ. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. سب کی شانیں سب کو سمیٹ دیا. اسی لیے تو کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یہ دب ایسا آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. جو سب مل کے رکھتے تھے حضور اکیلے رکھتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اپنی عوام میں منفرد ہیں، اپنی امت پہ منفرد ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تمام رسولوں میں منفرد ہیں، اولو العزم من الرسل میں منفرد ہیں، سب میں منفرد ہیں. سب شانیں ان کے اندر موجود ہیں. لیکن ان کے ذریعے طرز سوال بھی بتانا تھا کہ اگر کچھ مانگنا ہی ہو خدا سے تو پھر کیسے مانگا جائے. تو اے محبوب مانگ کر کے بتا دو کہ اس طرح سے مانگو اور یہ چیز مانگو. دو چیز مانگو اور یہ مانگو. تو ایک ہی چیز کا نام ہے. آپ یوں کہیے اے محبوب کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر. اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر. آپ یوں کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر. اب ظاہر جب ادھر سے حکم ہوا تو حضور کہتے رہے، علم بڑھتا رہا. حضور ہی کا وہ علم ہے کہ کبھی رکا ہی نہیں کسی جگہ پر، کہیں نہیں رکا. نو بریک، نو اسٹاپ. کہیں بھی کچھ رکا ہی نہیں. یہ کون ہے روکنے والا اس کو؟ مانگتے رہے، علم بڑھتا رہا، مانگتے رہے بڑھتا رہا، مانگتے رہے بڑھتا رہا. وہ دینے والا جانتا ہے اور دینے والا. یہ بنیوں کی طرح سے بیٹھے اتنا دیا اتنا دیا اتنا. ترازو بانٹ اے مطلب میں کیا معلوم. ایسے کہہ دیا کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یہ لوح و قلم کا علم حضور کے علم کا ایک حصہ ہے. اتنا ہی نہیں ہے. علم ملتا رہا، مانگتے رہے ملتا رہا، مانگتے رہے ملتا رہا. کہیں پہ رکا نہیں. پھر میں نص سے بتاؤں تمہیں کہ کتنا دیا. تم جو کہتے اتنا دیا کہ اتنا دیا کہ ایسا ہوا کہ نص سے بتاؤں. کلام پاک وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا. ماں کلمہ عام ہے، یہ سب علماء اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، دنیا کے علماء سے پوچھ لیجئے. وَعَلَّمَكَ مَا جو سکھایا تم کو وہ سب کچھ. لم تعلم جو آپ نہیں جانتے کچھ باقی رہا اس. تو کہیں وہ علم رکا نہیں. آپ روکنے کی کوشش مت کرو. بس یہ علم ایک ہی جگہ مزمحل ہوتا ہے، وہ علم الہی ہے. وہ علم الہی.
اس لیے کہ یہاں وہ بات ہے کہ تمام مخلوق کا علم، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ علم الہی کے مقابلے میں ایک قطرے کی طرح سے وہ بہت ہے، وہی مزمل ہوتا ہے. بس بقیہ کہیں رکتا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی رہا. یہیں سے ایک بات کہہ دوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی کہ اے رب میرے علم کو زیادہ کر. یہ تمنا تھی موسیٰ علیہ السلام. تو ظاہر ہے کہ یہ اولو العزم من الرسل کی تمنا تھی. تو کہا ٹھیک ہے، تو ان کو حضرت خضر کے حوالے کر دیا. ان کو خضر کے حوالے کر دیا کہ تم خضر کے پاس چلے جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام اتنا چلے کہ تھک گئے. کبھی تھکے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام. ان کو تکان آئی تو صرف علم کی راہ میں آئی. کبھی تھکے نہیں. تو ہے کلام پاک. لقدت کی تو فی ھذا نصبا، ہم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکان کا سامنا ہوا. گئے وہاں حضرت خضر کے پاس گئے. وہاں سیکھا انہوں نے. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو فرمایا کہ میں خود تمہیں پڑھاؤں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خود تمہیں پڑھاؤں گا. سنقریؤ کا، میں خود پڑھاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس شان سے پڑھاؤں گا کہ تم بھولو گے نہیں. فلا تنسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خضر کے پاس کہیں نہیں بھیجا گیا، سارے زمانے کو حضور کے پاس بھیجا گیا. آئی بات سن، سارے زمانے کو، پوری کائنات. پھر کہہ دوں ان کی نظر کے محتاج ہمیں آپ نہیں، انبیاء و رسول بھی. حضرت ابراہیم خلیل بھی ہیں. یوم یرغب الی ابراہیم، وہ دن یاد کرو جس دن ہمارے نظر کی توجہ چاہیں گے حضرت ابراہیم. کیا شان ہے ہمارے، کیا شان ہے، کیا بتاؤں آپ. تم دیکھنا کہ حشر میں حاجت نظر. ماں و شما تو کیا ہے، خلیل جلیل کو تم دیکھنا کہ حشر میں حاجت نظر کی. ہم وہاں ان سرکار سے نظر چاہتے تو آپ کیا کیا بکتے رہتے ہو. ہوش کے ناخن لو. ہوش کے ناخن لو. تم دیکھنا کہ حشر میں اور شب معراج دیکھا نہیں آپ نے، جب سرکار جو ہے اپنے رب کی بارگاہ سے آتے تھے موسیٰ کے پاس، پھر موسیٰ کے پاس سے ہو کے پھر جاتے تھے جلوہ گاہ ربانی میں. تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فبکا بکان شدیدا، پھوٹ کے روئے تھے. حضرت کلیم جس کے مرتبے کو دیکھ کر کے اور درجے کو دیکھ کے حضرت کلیم رو رہے ہیں. آپ کیا کر رہے امتی ہو کر؟ یہ امتی ہے، ساری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے.
بجھانے والا کوئی نہیں، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بجھانے والا نہیں۔ یہی تعلیم ہے آپ کی، اور یہی آپ کو سکھایا گیا ہے۔ مسلمان جس کو کہتے ہیں بہت عظیم شے ہے، میں بار بار کہتا ہوں۔ آج آدمی آدمی کہلانے کے لائق نہیں رہا ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بنے بنے پھرتا رہے، کیا ہوگا؟ یہ علمی دور ہے، علمی انفجار کا دور ہے، یہ مہذب دور ہے۔ ایک جگہ جنگ ختم نہیں ہوتی، دوسری جگہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ زمین کے سے لگ کے کوئی بات نہیں ہو رہی، لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے۔ پاؤں کی پوچھ دکھائی نہیں دیتی ہے، لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا تماشا ہے! یہ درندگی ہے، بالکل درندگی۔ اور میڈیا بھی عجیب ہے بھائی، ٹھیک وہ بھی تھوڑا سا خیال کر لے تو زیادہ اچھا ہے، نہیں کرتا تو کرتا اس طرح بیان کرتا ہے جیسے مکھی اور مچھر مار دیے گئے۔ آدمیوں کو بیان نہیں کرے، یہ آدمی کا بیان ہے۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی آدم آزائے یک دیگر آن۔ یہ سب ہم درسگاہ میں پڑھاتے ہیں۔ آدم کی اولاد ایک دوسرے کے ہاتھوں ہے، ہر آفرینش سے یک جوہر، اس لیے کہ اصل پیدائش میں ایک ہی جوہر سے بنے، سب آدم سے۔ جتنے آدمی ہیں سب کس سے ہیں؟ آدم سے، کوئی بندر سے نہیں ہے۔ اور جو بندر سے میں ان سے بات بھی نہیں کرتا، ان کا کام ہی لوٹ کھسوٹ نوچنا کھسوٹنا، ڈارون کی تھیوری پر۔ سب آدمی آدم سے ہیں، تمام دنیا کے انسان ایک دوسرے کے ہاتھ، انسانیت کی بات ابھی کر رہا ہوں۔ اصل پیدائش میں سب ایک ہی جوہر سے بنے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد پیدا ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں درد، پورا جسم بے قرار، پاؤں میں درد، پورا جسم بے قرار، ناخن میں درد، پورا جسم، دانت میں درد، پورا جسم، سر میں درد، اللہ بچائے دل میں درد نہ ہو، پیٹ میں درد نہ ہو۔ یہ پیٹ کا درد تو پوچھو نہیں، کہیں بھی درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی لیے کبھی کبھی لوگ کہتے کہ درد تو ہے پیٹ میں، سر پیٹ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے، یہ درد ہو رہا ہے پیٹ میں اور سر پیٹ رہے ہیں۔ کہیں بھی درد ہو پورا جسم بے قرار ہو۔ تو جب اولاد آدم ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں تو ایک آدمی کو کہیں بھی تکلیف ہو تو پورے آدمیت کو تکلیف، پورے انسانیت کو تکلیف ہونی چاہیے، تمام انسانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے اگر آدمی ہیں تو۔ اگر یہ آدمی ہیں تو جانور ہو گئے ہیں، درندے ہو گئے ہیں، تو ان کی میں بات نہیں کرتا۔
اگر آدمی ہے تو ایک آدمی کو کہیں تکلیف ہوتے تمام آدمیوں کو تکلیف ہونی چاہیے، سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہوں۔ اسی لیے سادی صاحب خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، ہم کاہے کو فیصلہ کریں، کہیں گے جلدی جلدی آپ فیصلہ کر رہے ہیں، نہیں، کہتے ہیں چوسوے بدر داورت روزگار دیگر اس ہارا نہ مانت قرار، تو کس محنت دیگراں بے غمی، اے انسان تو دوسروں کی محنت سے کیوں بے خبر ہے، بے غم ہے۔ آگے لکھتے ہیں نشائد کی نامت نہند آدمی، تو اس لائق نہیں کہ تجھے آدمی کہا جائے، جانور ہو گیا، درندہ ہو گیا ہے، بہائم ہو گیا۔ یہاں ایک کہنے والا کہتا ہے نہ گلم نہ برگ سبسم نہ درخت سایہ دارم، ہم ہے رتن کی دہکاں بے شکار کی، میں کوئی پھول نہیں ہوں کہ لوگ خوشبو پائیں، میں کوئی ہرا بھرا پتا نہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک دوں، اور کوئی درخت بھی نہیں کہ پھل اسے دے دوں اور سایہ فراہم کر دوں۔ مجھے تو بس یہ خیال ہے کہ مجھے کسان نے کیوں بو دیا ہے، پودے کی شکل میں بات کر رہا ہے، یہاں تک تو یہ ظاہری معنی ہوا جو کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے وہ الگ ہے۔ یہ تو ظاہری، یہ تو سب کر دیتے ہیں۔ پھول اگرچہ بے چان ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے، سوگنے کو خوشی، پتا ہرا بھرا ہے، آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ درخت بے جان تو نہیں ہے، جاندار ہے، جان تو نہیں ہے اس کے، جان تو روح نہیں ہے، جان تو ہے اس کے اندر، لیکن لوگوں کو سایہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے۔ تو یہ سب جاندار اور بے جانوں کے سب فائدہ آپ کتنوں کو آپ تک فائدہ پہنچا چکے ہیں۔ اشارہ کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے فائدے میں تعاون کرنا شروع کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کرتے رہو۔ کتنوں کی مدد کی آپ نے، کس کو سایہ دیا آپ نے، کس کو جو ہے آپ نے راحت پہنچائی، کس کی بھوک مٹھائی، کسے کپڑا پہنایا، کسے آباد کیا، کس کے لیے صاحبان بنے آپ، کتنوں کو کیا۔ پھر کیوں آئے آپ اس دنیا میں؟ اگر فائدہ ہی کسی کو نہیں پہنچانا، آپ آئے کیوں اس دنیا میں؟ کوئی آپ کا ہدف کچھ نہیں ہے، ٹارگٹ آپ کا کچھ، آپ کا نصب العین کچھ نہیں ہے۔ زندگی کا ایک نصب العین ہے کہ ہم یہاں کیوں آ گئے۔ مبارکباد دوں گا، ان کی کمر اللہ سیدھی رکھے، امیر سنی دعوت اسلامی کو، ان کا تعلق درسگاہ سے بھی ہے۔ میں انہیں کی حد تک بات کر رہا ہوں، بھیا آپ تک نہیں پہنچ رہا ہوں، اتفاق سے میری کمزوری سمجھ لیجیے۔ ان کا تعلق درسگاہ سے بھی ہے، ان کے تعلق جو ہے خانقاہ سے بھی ہے، خانقاہوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے عبادت گاہ سے بھی۔ تعلق کا کیا مطلب؟ سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بھیڑ ایسے جمع نہیں ہو گئی ہے، ایسے نہیں جمع ہوئی ہے، ایسے نہیں جمع ہوئی ہے، سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔
خانقاہوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، درسگاہ کی بھی، عبادت گاہ کی بھی، علماء کی بھی، طلباء کی بھی، نہ جانے کتنے ادارے انہوں نے قائم کر دیے ہیں۔ آج تک یہ جلدی سے ملے ہی نہیں مجھ سے کہ کوئی کچھ میرے ہاتھ میں نہ رکھ دیا۔ وہ اتنا بڑا مجمع ہے، 10 روپے دینے کی غلطی نہیں کی۔ یہ کیا حدث، یہ کیا سیکھا ہے آپ نے؟ یہ کون سی دینداری آپ نے سیکھ لی ہے، وہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کیا خدمت کی کس کی؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے مقتدیوں سے کہ جس شہر میں بھی جائیں، جو وہاں علماء ہیں، مشائخ ہیں، سادات ہیں، طلباء ہیں، سب کی کچھ نہ کچھ خدمت کریں۔ وہاں کے غریبوں کی ان کو کوئی چائے وائے پینے کو تو دے دو۔ یہاں جیب میں ہاتھ ڈالنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے کہاں کام چلے گا؟ کس واقعات آپ سنتے ہیں کہ گھر کا گھر لوٹا دیا، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، ایک جان تھی وہ بھی نچھاور کر دیا۔ یہ واقعات سنتے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، جزاک اللہ بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں آپ، لیکن آپ نے کیا کیا؟ سادی صاحب فرماتے ہیں قارئ کن اے فلاں، باتیں بنانا چھوڑ دو بابا، اور نعرے لگانا چھوڑ دو، آپ باتیں بنانا چھوڑ دو۔ قارئ کن اے فلاں، کوئی کام کر اس دنیا میں، آدمی کام سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نہ، اپنے کام سے پہچانا۔ کام ایسا کر جو تیرے کام آئے۔ آپ یہاں جو یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، کچھ کام کر لو پھر نہیں آنا ہوگا، پھر نہیں آ سکو گے آپ۔ آرزو کرو کہ رب ارجعون، مطلب پھر واپس کر دے تو اب کی جاؤں گا تو ٹھیک ٹھیک، وہ آئیں گے پھر گڑبڑ سڑبڑ کریں گے۔ طریقہ ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اس کو اساطیر الاولین مت سمجھیے گا، یہ غیروں نے سمجھا تھا، یہ حقائق ہیں زندگی کے۔ سادی صاحب کہتے ہیں قارئ کن اے فلاں، وہ غنیمت شمار عمر، اے بھلے آدمی، اے مسلمان، کچھ کام کر لینے کی کا، اس سے پہلے کہ آبادی میں غلغلہ ہو کہ فلاں آدمی نہیں رہا، اس سے پہلے کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ آپ آئی بات سمجھ، کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کرو پھر مرو، کچھ کرو، وہ کام تم کو زندہ رکھے گا۔ آج میں جس مسجد میں امام ہوں جانتے ہو، حاجی اسماعیل، حاجی حبیب، یہ دو بزرگان پر رحمت کرے، میں کروڑ کروڑ آرام دے۔ کیسے بنایا تھا انہوں نے مسجد، اس وقت بنایا۔ الحمدللہ وہاں نماز تو ہو ہی رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جتنی دینی تحریکیں شروع ہوئی سب وہیں سے ہوئی ہیں۔ دعوت اسلامی بھی وہیں شروع ہوئی تھی، اور سنی دعوت اسلامی کا تمرکز ہے اسماعیل علی، سب وہیں سے۔ اب لوگ پوچھتے آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسماعیل حبیب مسجد۔ تو اسماعیل اور حبیب کا نام کتنی بار آ رہا ہے؟ ہزاروں آدمی آتے جاتے، زندہ کو لوگ بھول گئے ہیں، مرنے والوں کو یاد رکھا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسماعیل حبیب مسجد جا رہے ہیں، اسماعیل کو یاد رہے ہیں، حبیب کو یاد رہے، اور زندہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ کیا ہے کیا
کتنی بار ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور جب جب ان کا نام لیا جا رہا ہے ان کا کام ہو رہا ہے وہاں۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ کوئی کام کیا آپ نے ایسا؟ ہیں مٹھی بھر لوگ، گنے چنے لوگ، ان کو آپ انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے ہیں۔ کوئی کام کر جاؤ جیتے جی۔ اس سے پہلے کہ آبادی میں غلغلہ ہو، ایک بات اور کہہ دوں آپ کو۔ جب میں کینیا میں تھا، میں ذرا آپ بیتی بھی کہنے کا عادی ہوں، جب بیتی تو سناتا ہی ہوں۔ جب میں کینیا میں تھا 81 میں، ایسٹ افریقہ میں، تو ہمارے پاس 2 رمضان آتے تھے۔ ایک کا نام تھا رمضان اور ایک کا نام تھا رمضان کمانی۔ آدمی تھے یہ 2 رمضان مہینے، اور نہ سمجھنا بابا، 2 آدمی۔ ایک تو کاروباری آدمی تھا، رمضان جو صرف تھا، اور جو رمضان کا معنی تھا وہ آغا خان کا رائٹ ہینڈ، وہ رائٹ ہینڈ تھا۔ وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ گھر والوں سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب آپ کی مرضی، چاہو تو آپ بھی ہو جاؤ، اور نہیں تو کوئی دین میں ہمارے ہاں زبردستی نہیں ہے۔ سب لوگوں نے کہا اب تک جب ہم آپ کے ساتھ تھے تو اس کے اسلام میں بھی آپ کے ساتھ، اس میں خوش نصیبی تھی، ہو گئے سب مسلمان۔ وہ میری تقریر میں آتا تھا برابر، اس کے تاثرات کیا بتاؤں صاحب، بہت بڑا آتھر تھا وہ، بہت بڑا رائٹر تھا وہ، جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اب میں آپ کو نتائج کی بات بولے، یہاں جانے کتنے علماء اور مقررین و خطبہ آئے، میں نے 3 وعظ سے زیادہ کسی کا سنے نہیں، 3 وعظ سے زیادہ۔ ایک سنا تو میں نے کہا آج موڈ نہیں رہا ہوگا بولنے کا، تو نہیں بولے۔ دوسری سنی، میں نے کہا شاید آج بھی کچھ خیال نہیں تھا بولنے کی، اس لیے کچھ نہیں بولے۔ تیسرے دن میں سن کر کے پھر سنے نہیں۔ مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ کا 3 وعظ میں نے نہیں سنا تو مجھے بہت افسوس ہے۔ ہم نے کہا کمال ہے، عجیب آدمی ہیں آپ۔ یہاں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے، عورتیں بھی سب ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے ہیں، پھر کیوں نہیں سنا؟ کہا وہ تو سن لیا میں نے۔ میں نے کہا پھر کیوں افسوس ہے؟ اب سنیے اس کو۔ میں نے کہا پھر کیوں افسوس ہے؟ اس نے کہا میں صرف آواز نہیں سنتا، چہرے کا اتار چڑھاؤ بھی دیکھتا ہوں، کہ اندر سے بول رہا ہے کہ الگ سے بول رہا ہے، تھرو ہارٹ ہے تھرو ٹنگ ہے، صرف زبان چلا رہا ہے یا دل بھی اس کا حرکت میں ہے، یہ بھی دیکھا کرو۔ جج بھی اپنی ایک ڈائری رکھتا ہے اپنے تاثرات لکھنے کے لیے، کہ بیان تو اس کا یہ ہے لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ معاملہ کچھ اور۔ دی فیس از دی انڈیکس آف دی ہارٹ، صورت کبھی حال مپور، چہرہ دیکھ لو، چہرہ گواہی دیتا ہے، جو دل میں ہے میرے سے منہ پہ آیا ہے، یہ گواہی دیتا ہی ہے۔ بولے آپ کا 3 وعظ میں نیروبی چلا گیا تھا تو نہیں سنا، ٹیپ پر تو سن لیا، وہ بھی دیکھتا ہوں۔ تو بات صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے، تھوڑے سے نعرے لگ جائیں اور پھر اعلان کر دیا جائے کہ بہت کامیاب ہوئی۔ یہ بات اس لیے نہیں،
واز میں درس کا ہی انداز اختیار کیا، دین سکھایا جائے، کتاب سکھائی جائے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ پھر اس سے میں نے پوچھا رمضان کا معنی کہ کس مقرر کی تقریر سے آپ متاثر ہو کے مسلمان ہوئے؟ کہا کسی کی۔ میں نے کہا پھر کیسے ہوئے؟ کہا قرآن پڑھ کے۔ آج بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں ہمیں دیکھ کے نہیں ہو رہے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ کے جو ہونے والا وہ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی حالت اتنی خراب کر لی، اپنے کو اتنا تباہ کر لیا ہم نے۔ کہا قرآن پڑھ کے۔ ایک آیت پڑھی، اس نے کہا جب اس آیت پر پہنچا ہوں میں اپنے طور پر قرآن پڑھتے پڑھتے سنبھال نہیں پایا، کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے قرآن کی وہ شان ہے، اس سے شہر کے شہر فتح ہوتے۔ مدینہ کی بڑی خصوصیات آپ نے سنی ہے۔ ابھی کہوں تو صاحب دیکھو علماء اتنا بیان کریں گے کہ آپ کہیں لکھو کہ نہیں پائیں گے۔ ہے بھی ایسی ایک فضیلت میں بیان کر دیتا ہوں۔ مدینہ وہ شہر ہے جو صرف قرآن سے فتح ہوا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوا، صرف قرآن پڑھا گیا۔ قرآن پڑھو، بھلے ایک سورہ پڑھو، نہیں پڑھا جاتا ہے 2-4 آیت پڑھو، 2-4 بھی نہیں، 1 آیت پڑھو، لیکن روز پڑھو، قرآن پڑھو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اور جب پڑھو تو اس کے معنی بھی دیکھتے جاؤ، پھر علماء سے قریب رہو، طلباء سے قریب رہو، مفتیان کرام سے قریب رہو، ان سے اپنی اصلاح کرتے رہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ دھیرے دھیرے دیندار ہو جائیں۔ آئی بس حافظ شیرازی فرماتے ہیں ایک جگہ، گر در سرت ہوائے وصال است حافظہ۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو واصل بحق ہونا نہ چاہتا ہو؟ کوئی نہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ واصل بحق ہو جائے، سب خدا سے جا کے مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ وہ راستہ بتا رہے ہیں حافظ شیرازی کہ گر در سرت ہوائے وصال است حافظہ، باعث خاک درگہ اہل وصل سے۔ میاں حافظ اگر وصل و وصال کا خیال ہے کہ خدا سے ملی جاؤ، تو وہ بندے جو خدا سے مل چکے ہیں جاؤ ان کے آسانی کی خاک ہو جاؤ۔ کسی کو ڈھونڈنا ہی پڑے گا، یہ فیس بک آپ کی مدد نہیں کرے گا، یہ یوٹیوب آپ کی مدد نہیں کرے گی، جو آپ ہر وقت گھماتے رہتے ہو یہ نہیں مدد کرے گا۔ بہت کم علماء اہل سنت کو میں اس پر دیکھتا ہوں، زیادہ تو سب غیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو صاحب، مجھے زمانے طالب علم میں کچھ چیزوں نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ زمانے طالب علم میں ابھی بھی میں طالب علم ہی ہوں، کوئی علامہ وغیرہ نہیں ہوں، نہ علامہ ہوں نہ فہامہ ہوں، تو یہ تو بیچارے کہنے کے لیے کہتے تھے۔ پہلے علمی اور ادبی جو ہے مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک شعر چلا ایران سے، کیا درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، چت کبرا موتی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ انڈیا آیا، یہ شعر انڈیا آیا۔ انڈیا میں جانے کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ۔ بڑی کوشش کی، گرا لگانے کے نہیں لگا پائے،
اس شعر کے اوپر درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، دوسرا مصرع نہیں لگا پائے۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی زیب النساء کر کے، کچھ لوگ عالمگیر کی بیٹی بتاتے، لیکن عالمگیر کے ہاں کوئی ایسی بیٹی نہیں تھی، لیکن تھی زیب النساء، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ اس کی خادمہ بھاگی آئی، شہزادی، کہا کیا ہے؟ ارے کہا ایک مصرع آیا ہے ایران سے، لوگ گرا نہیں لگا پا رہے ہیں۔ کہا کون سا مصرع ہے؟ کہا درے ابلغ کسے کم دید موجود۔ وہ اس وقت وہ سرما لگا رہی تھی آنکھ میں اپنے، تو پٹ سے گرا لگایا اس نے کہا درے ابلغ کسے کم دید مگر اشک بتانے سرما آگے۔ دیکھا آپ نے لگا دیا گرا، اور دھوم مچ گئی صاحب اس کی۔ ایران والے ایسے ہیں آج بھی، ایران جیسا بھی ہو، لیکن تنہا اس نے بادشاہت کو ختم کیا، تنہا۔ تو وہ آئے کہنے لگے کہ جس نے گرہ لگائی ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے، اسے انعام دینا چاہتے۔ ایک بار ہم کو بھی انعام دینے آئے تھے، کہا مجھے نہیں چاہیے بابا کو، یہی ہوگا کہ مولانا ایران سے لیتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، ہو گیا، مجھے نہیں چاہیے، بس دعا دیتے رہیے۔ تو زیب النساء کو یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہاں مائیں بہنیں بھی ہماری بیٹھی ہوں گی، ضرور ہوں گی، کہیں یہاں نہیں تو دنیا میں کہیں بیٹھی ہوں گی، ذرا وہ بھی سن لیں۔ کہا زیب النساء سے ہم ملنا چاہتے ہیں اور اسے انعام دینا چاہتے ہیں۔ زیب النساء نے کہا نہیں، میں ملاقات تو نہیں کر سکتی، میں ملاقات تو نہیں کر سکتی، رہ گیا جو بھی انعام لائے ہیں دیکھا جائے گا۔ اور اس پر بھی اس نے ایک شعر کہا، وہ اپنا تخلص مخفی استعمال کرتے، مخفی یعنی چھپی ہوئی چیز، بس وہ شعر کہا اس نے، کہنے لگی در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگ گل، ہر کی دیدن میل دارت در سخن بھی نہ دارا۔ کیا بات کہی ہے؟ کہا میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی پنکھڑیوں میں خوشبو۔ جو مجھے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے میرا کلام دیکھے، جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے کلام اللہ کو دیکھے۔ جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہے حدیث رسول اللہ کو دیکھے۔ ذرا دیکھو، آنکھ کھول دیکھو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہاں سے آپ چین میں آئیں گے۔ جب تک یہ دو کتابوں سے، کتاب و سنت سے آپ کا رابطہ نہیں ہوگا، آپ میں صحیح دینداری نہیں آئے گی۔ اور اس نے کہا میں چھپی ہوئی ہوں، عورت کا کام چھپنا ہے، بالکل عام ہونا نہیں ہے۔ دنیا، پوری دنیا مل کر کے ایک ہی کام میں تو لگی ہے، بلکہ دو کام میں لگی۔ ایک کام دنیا کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اسلام کو راہ سے ہٹا دو، پوری دنیا مل کے، الکفر ملت واحدہ، کفر کا ایک ہی مذہب، کئی دو مذہب نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو علماء سے الگ کر دو، سب کو جبہ پہنا دو، سب کو پگڑی باندھ دو، سب عالم ہو جائیں۔ جبہ دستار سے کوئی عالم صاحب ہوتا ہے، ایسا ہوتا تو میں 10 جبہ اکیلے پہن کے گھومتا ہوں۔ کچھ نہیں۔ سادی صاحب لکھتے ہیں دلکت بے چکار آیت تسبیح و مرکات، خود راز عمل ہائے نکو ہی دا بری دار، حاجت بکلاہ برکی داشتنت نیست، درویش صفت باز کلاہ تتری دار۔ علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن عوام کیا سمجھے گی؟
کہتے ہیں یہ گدڑی آپ کو کام نہیں آئی، 1000 دانے کی تسبیح نہیں آئے، مصلی جو کاندھے پر رکھے یہ بالکل کام نہیں آئے. آپ کو برے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، یہ کام آئے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صوفیہ کی ٹوپی آپ لگائیں، ترکی ٹوپی لگا لیں، ہر جگہ خواہی پوش در عمل پوش. یہ جو طریقت و شریعت کی بات آتی ہے، خانقاہ والے کہتے ہیں یہاں طریقت ہے، وہاں تمہارے ہاں شریعت ہے. اس کے بارے میں ذرا سا کہہ دو، یہ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب شریعت کی شاخیں ہیں. طریقت، شریعت جو ہے بحر ہے، یہ سب نہر ہیں. طریقت، معرفت، محبت، یہ سب نہر ہیں. شریعت بحر ہے، سمندر ہے. سمندر میں پانی ہے تو نہروں میں بھی ہوگا، اور سمندر میں نہیں، اس کو آگ لگ گئی ہے تو کل بحر المسجور، سلگائے ہوئے سمندر، کہاں سے پانی آئے گا؟ سادی صاحب لکھتے ہیں، دیکھو ایک لفظ میں بیان کیا ہے طریقت کو. کہتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نے بتسبیح و سجادہ و ذلق دے. طریقت جسے کہتے ہیں بندوں کے خدمت کے سوا اور کسی چیز کا نام ہی نہیں. یہ 1000 دانے کی تسبیح سے اس کا تعلق نہیں ہے، مصلی سے تعلق نہیں، گدڑی پہننے سے تعلق نہیں، جبہ پہننے سے اس کا کوئی تعلق. ایسے ہوگا. الحمدللہ ہم برابر دیکھتے رہتے ہیں آپ کے امیر کو اللہ واقعی امیر ان کو بنا دے. میری دعا ہے کہ شاید کوئی اپنا آدمی بھی ایسا ہو. اب اعلیٰ حضرت کے کیسے تھے کہ ان کا پیر بھی ان پر ناز کرتا تھا، سمجھے، ان کا پیر بھی ان پر. اگر کل پوچھا جائے گا کہ کیا لے کے آئے ہو تو اعلیٰ حضرت کو کھڑا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسے ہو جاؤ کہ ظہیر تم کیا لے کے آئے تو میں ان کو کھڑا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خدا کرے ایسا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.